لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. عید خدا کے پیاروں کی ہے، یعنی روزے داروں کی ہے. سب محنت منظور ہوئی ہے، ہر کوشش منظور ہوئی ہے. قرض اترا بندوں کے سر سے، داد ملی اللہ کے گھر سے. ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کو منظور ہے ہم سزاوار ہیں. 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 تیری تعظیم ہم سے نہیں ہو سکی اور تو چل دیا. الوداع 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 الوداع. ماہ رمضان گیا الوداع الوداع. جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے. ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے. ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے. موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، ہم نے وہ کھو دیا. الوداع 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 الوداع. ماہ رمضان گیا الوداع الوداع. بڑا خوبصورت جلسہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو رہا ہے اور میں بھی خاتمے تک پہنچ گیا ہوں. اگر آپ لوگ بیدار رہے تو آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ورنہ جنازہ پر آپ کا خاتمہ ہوگا. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار جوش کے ساتھ آپ اٹھائیے انشاءاللہ. رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں، قرآن تاپ پر ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. 3 سوال پیغام کو شروع کر رہا ہوں، بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں. آدھا سے زیادہ پیغام نکل چکا. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آدھا پیغام باقی رہ گیا ہے. جو کسر باقی تھی وہ تنویر ذکی نے پوری کر دی ہے. پہلی مرتبہ اسٹیج پر سچ بولا ہے. آج تک یہ بولا کہ میں ناظم ہوں، میں نے علم حاصل کیا، ترقی کی بیوی کی وجہ سے. آج بولا باپ کی وجہ سے. 3 سوال اور پیغام شروع کر رہا ہوں. میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے، عید کا دن کس کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے نہیں ہوتا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں، ٹھیک جب عیدگاہ میں مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت میں آسمان میں اعلان ہوتا ہے اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کیا؟ وہ مزدور کون ہے اور وہ بدلہ کیا ملتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. رمضان چلا گیا،
دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بار بار رمضان نصیب فرمائے. کیسے پتا چلے گا کہ رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ آخری سوال ہے. سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ رہیے انشاءاللہ. آپ نے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے دل خوش کر دیا کہ آپ سننے کے لیے ابھی تیار ہیں. 3 سوال سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ 58 54 ہے، تھوڑا اس کو سمیٹ لیجیے، کیونکہ رمضان کے بعد یہ 58 54 کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شیطان کھل جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا روزہ قبول ہوا، جس کی نماز منظور ہوئی، عید کا دن اسی کے لیے آتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے. اب تھوڑا سا جائزہ لیجئے گا، رمضان قبول ہوا کہ نہیں؟ روزہ قبول ہوا کہ نہیں؟ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں رکھا میں نے کہ جب عیدگاہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں نماز ختم ہونے سے پہلے، ٹھیک اسی وقت میں آسمان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کیا. کیا بات ہے، واہ. وہ مزدور کون ہے؟ جس نے رمضان کے دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھی، اسی کو بدلہ ملتا ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، تراویح پڑھی ہی نہیں، وہ مزدور ہی نہیں ہے، اس کو بدلہ ملنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دھیان سے رکھیے گا، یہ دوسرا سوال تھا. تیسرا اور آخری سوال آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، کیسے پتا چلے گا کہ رمضان قبول ہوا کہ نہیں؟ رمضان میں سدھر گیا، رمضان کے بعد بھی سدھر گیا، اگلا رمضان آ گیا، اس کا مطلب ہوا کہ اس کا رمضان قبول ہو گیا. رمضان میں آیا سدھر گیا، رمضان جیسے گیا بگڑ گیا، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا رمضان قبول ہوا. بے شک بے شک بے شک. ایک آدمی رمضان میں سحری پابندی سے کھاتا تھا، روزہ نہیں رکھتا، اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، نہ پھٹتا تھا نہ بھرتا تھا. اس کی ماں نے کہا ارے ظالم، سحری پابندی سے کھاتے ہو، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ بولا کہ اماں آپ کیا چاہتی ہیں میں بالکل کافر ہو جاؤں؟ اگر فرض نہیں ادا ہو رہا تو کم از کم سنت تو ادا کر لیں گے. سب کو اداس کر کے سب کو اداس کر کے رمضان جا چکا ہے. سب کو اداس کر کے سب کو اداس کر کے رمضان جا چکا ہے. سب پہ لوٹا کے اپنا سب پہ لوٹا کے اپنا فیضان جا چکا ہے. آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بن کے، آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بن کے، بھیجا تھا جو خدا نے بھیجا تھا جو خدا نے، وہ مہمان جا چکا ہے. 3 منٹ کا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ جوانی میں شادی کریں گے، بڑھاپے میں حج کریں گے. دھیان رکھیے گا، پہلا سوال بھی رانگ ہو سکتا ہے. یہ بھی اٹھا لیتا ہے. یہ رانچی میں پاگل خانہ ہے، 2 پاگل کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے. ایک پاگل بولا مولانا ہم پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ زبردستی ہم کو پاگل خانے میں لے آئے. میں تو گھر میں بھی یہی بولتا ہوں، جیل میں بھی یہی بولتا ہوں، پاگل خانے میں بھی یہی جو بولتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی. جھٹکا لگا کے چھوٹا موٹا پاگل نہیں ہے، بہت بھیانک پاگل ہے. دوسرا جو کرسی لگا کر کے سن رہا تھا وہ بولا کہ مولانا اس کی بات میں مت آئیے گا، یہ بہت جھوٹ بول رہا ہے، میں اللہ ہوں، میں نے اس کو نبی بنایا. سمجھ میں آ گیا، جو حال عین کا ہے وہی حال غین کا ہے، صرف نقطے کا فرق ہے. ایک پادری بولا کہ تمہارے نبی معراج میں آسمان کے اندر گئے، جب دروازہ ہے نہیں تو اندر کیسے گئے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں ایک ایک عالم کو پیدا فرمائے. آمین آمین. عالم نے کیا جواب دیا؟ ارے ہمارے نبی آسمان کے اندر گئے، دروازہ نہیں ہے پھر بھی اندر گئے.
تم کہتے ہو دروازہ ہے نہیں تو نبی اندر کیسے گئے؟ آئینہ سامنے ہوتا ہے چہرہ اندر کیسے چلا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ جب آسمان میں دروازہ نہیں ہے تو نبی باہر کیسے آئے؟ آسمان سے باہر کیسے آئے؟ کیا پیارا جواب دیا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. عالم نے کہا کہ تم اپنے بدن کا ایکس رے کرتے ہو تو ایکس رے لائٹ بدن کے اندر سے کیسے باہر نکلے؟ کیا بات ہے. ہاں کیا بات ہے سبحان اللہ. تیسرا سوال کتنا خطرناک ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ہمارے نبی گئے زمین سے اوپر گئے، آسمان کے اوپر گئے، آسمان سے آسمان کے اوپر گئے. جب ساتوں آسمان طے کر لیا تو عرش پر گئے، وہاں دنیا ختم ہو گئی، وہاں تک گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، زمین پر آئے اور بستر پر آئے تو بستر گرم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. پادری بولا کہ اتنی دور گئے، اتنی دور سے واپس آئے، بستر گرم کیسے تھا؟ انہوں نے کتنا شاندار جواب دیا کہ تھرمس میں چائے گھنٹوں کیسے گرم رہتی ہے. سبحان اللہ. کیا مثال تمثیلی. کھگڑیا میں ایک آدمی آ کر کے بولا کہ میں نبی ہوں، دربھنگا سے آیا. کہاں؟ تو جو سمجھدار آدمی تھا وہ بولا کہ یہ بھوکا ہے، یہ پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے، پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے مکاری کر رہا ہے. اس کو باورچی خانے میں لے جاؤ. اس بھوت کو 7 دنوں تک کھانا کھلایا. جب 7 دنوں تک اس کو خوب کھلایا گیا باورچی خانے میں بٹھا کر کے، اب وہ سمجھدار آدمی آ کر کے بولا کہ اگر تم نبی ہو، دربھنگا سے آئے ہو، تم کہتے ہو کھگڑیا میں کہ میں نبی ہوں، جبکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، ہمارا یہ ایمان ہے. اگر تم دربھنگا سے آئے، کھگڑیا میں کہتے ہو ہم نبی ہیں، تو یہ بتاؤ کہ آسمان سے کوئی پیغام آیا؟ بولا کہ ابھی جبریل فرشتہ پیغام دے کر کے گیا ہے کہ نبی باورچی خانے ہی میں رہو، باورچی خانے سے باہر نہ نکلو. اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے، اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے، مہدی بنے، مسیح بنے، مقتدا بنے. بے شرم تو نہیں بھرا، بے شرم تو نہیں بھرا اپنے خیال میں، نانک بنے، کرشن بنے اور خدا بنے، نانک بنے، کرشن بنے اور خدا بنے. ماشاءاللہ یہ تیسری بار یہ جلسہ کامیاب ہو رہا ہے. اس سے پہلے جب اس کی تاریخ پڑھی تھی تو بارش کی نظر جلسہ ہو گیا تھا. اس کے بعد جب دوسری تاریخ پڑھی اس میں بھی یہ جلسہ بارش کی نظر ہو گیا. اب یہ تیسری بار جلسہ کامل اور مکمل ہو رہا ہے. میں کرانے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے. ہر کام وقت پر ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے. آپ بتا دیجیے انشاءاللہ. اپنا بیٹا اسکول میں، دوسرے کا بیٹا مدرسے میں. آج بھائی انشاءاللہ ہے جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. باپ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے. صحیح جا رہا ہے. بیٹا بولا ابا کیا کر رہا ہے؟ کئی ترقی ہے جو میں نے کی ہے اس سے اوپر کر کے دکھاؤ. بیٹا بانس لگایا، چھت کے اوپر گیا، وہاں سے پیشاب کرا. باپ بولا یہ بدتمیزی کا، یہ بدتمیزی نہیں ہے، ترقی ہے، آپ سے بڑھ کر کے میں نے حاصل کی. مولانا محمود بدری دعا فرمائیے اللہ ان کے سائے کو ملت پر قائم اور دائم فرمائے. آمین. وہ کہتے ہیں کہ بنگلور میں ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے مشن اسکول. بنگلور میں مشن اسکول میں 2 بچے مسلمانوں کے پڑھ رہے ہیں اور دونوں بیٹھ کر کے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک بچہ کیا بولا، پیر کے نیچے سے آپ کے زمین نکل جائے گا. ایک بچہ بولا کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے. سبحان اللہ. دل خوش ہو گیا. اسکول میں مسلمان بچہ خدا پر ایمان رکھنے والا کیا بولا کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے. دوسرا بچہ جو بولا ہے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے. دوسرا بچہ مسلمان کا وہ کیا کہتا ہے، نو گاڈ از 3. خدا ایک نہیں ہے، 3 ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ اسکول میں پڑھائیے بچے کو، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن اسکول سے پہلے مکتب مدرسے کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے.
क्या बात है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि खगड़िया में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, तुम्हारा बच्चा मुशरिक हो जाएगा, यहूदी हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि खगड़िया में रहूंगा तो मेरा बच्चा यहूदी बन जाएगा, ईसाई बन जाएगा, तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुमको खगड़िया से निकलना पड़ेगा। एक दिन के लिए भी खगड़िया में रहना तुम्हारे लिए हराम है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उगले। जब बच्चे का ईमान ही नहीं बचेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चा जा रहा था बैरिस्टर बनने के लिए लंदन, बाप गया खगड़िया रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। बच्चा बोला, अब्बा आप हमको बैरिस्टर बनाओ, जब मैं बैरिस्टर बन करके आऊंगा तो नोट की गद्दी पर आपको सुनाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। जब बच्चा वहां से वापिस आया तो फूल माला लेकर के बाप गया रेलवे स्टेशन में कि मेरा बेटा बैरिस्टर बन करके आ रहा है। तो जैसे ही बेटा उतरा तो बाप से ही कहता, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना। क्या बात है। तो बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म पे माया को सुल्तान बना देता है, इल्म पे माया को, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि माशाअल्लाह इतना अच्छा सुन करके दिखा रहे हैं, उतना अच्छा मैं सुना नहीं पा रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा तो औरतों की परेशानी बढ़ गई। पहले खाना पकाना बड़ा आसान था, झट से ऑन किया, पट से ऑफ किया, खाना तैयार हो गया, मोबाइल लेकर के बैठ गए। अब जब लकड़ी में खाना बनाना पड़ रहा है, नाक से धुआं पास हो रहा है, तो बाप से भेंट हो गई। बड़ा खतरनाक मामला हो रहा है भाई, जहां से उठी थी वहीं पहुंच गई। अच्छा तनवीर जकी जैसा आदमी अपनी बीवी से बोला, अरे तुम परेशान क्यों होती, एक महीने की लकड़ी में एक दिन ही मिला करके दे दो। जंगल गया, लालच में तो बहुत बड़ा गट्ठर इकट्ठा कर लिया, सर पर जब लिया तो बड़ा भारी लगा, बस्ती पहुंचते पहुंचते मारा। क्या हो रहा है? ये तनवीर रकी का है नाम। तनवीर जकी का नाम लीजिएगा तो आधा बांट लेगा वो। बड़ा खतरनाक नाजिम है ये। लोहे में काटा, आदमी में नाटा, हजरत मैं चप्पल में बांटा। अपने पैकेट का इनाम में बांट दिया हूँ, चक्कर में कि भाड़ा का कैसे इंतजाम हुआ। तो गट्ठर था, सर पे गट्ठर था, पसीना छूट रहा, बस्ती आ नहीं रही है, तो खिसिया करके गट्ठर को फेंका और कहता, मलकुल मौत तू कहां है, आजा मुझे मुसीबत से नजाती दे। एक आदमी बगल में सुन रहा था, आया भयानक आवाज निकाल करके बोला, अस्सलाम वालेकुम। कहा, तुम कौन? कहा, मलकुल मौत है। कहा, तुमको किसने बुलाया? कहा, तुम्ही तो बुलाया। कहा कि देखिए मैं इस काम के लिए नहीं बुलाया, मैं तो इसलिए बुलाया कि लकड़ी का गट्ठर उठा दी, आपको जल्दी से कर जाए। अभी आप देखिए कि ये बोतल है, इस बोतल को रखा गया है कि जब प्यास लगे तो आप प्यास बुझाइए। लेकिन पीने का सुन्नत तरीका क्या है इसका, कि मुसलमान ढक्कन खोलता है। अभी ढक्कन खोला ही है, बिस्मिल्लाह बोलता है, और जब पानी हलक के नीचे उतर जाता है तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन्नत है, प्यास भी बुझ जाती है और सवाब भी मिलता है। बेशक बेशक। ये फर्ज कीजिए कि ये पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है।
یہ پانی نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ بولو ثواب ملے، الحمدللہ بولو ثواب ملے، پیاس بھی بجھ جائے۔ یہ شراب کی بوتل ہے اور مسلمان اسی اسٹائل میں پی رہا ہے جیسے پانی کو پیتا ہے۔ ڈھکن کو جیسے ہی کھولا، شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولا، بولا بسم اللہ۔ دیکھیے کہ حرام حلق کے نیچے آیا نہیں ہے، حرام پر اللہ ہے اور حرام اتر رہا ہے، اس کا کیا حال؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، آپ کے ہاتھ پر بھی پیسہ ہوگا، جیب پہ بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا تنویر ذکی صاحب نے، مولانا عبد الکریم صاحب نے ماں باپ کے حوالے سے بڑی اچھی مثال دی، نمونہ دیا۔ میں اسی حلال و حرام کے حوالے سے ایک نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ عید کی چھٹی میں لوگ آئے ہیں باہر سے، اب یہ چھٹی ختم ہو رہی ہے، پھر لوگ باہر نکل جائیں گے، مدراس جائیں گے، بمبئی جائیں گے، دلی جائیں گے کمانے کے۔ تو چھٹی میں آیا بیٹا اور واپس جانے لگا تو ماں سے کہا اماں میں جا رہا ہوں، باپ سے کہا ابا میں جا رہا ہوں، ماں سے کہا کہ اماں میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے، مجھ کو دعا دو، قدم قدم پر مصیبت اور حادثہ نہ ہو، میرے لیے دعا کرو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، جب تک تم منزل پر پہنچ نہیں جاؤ گے میں مصلی پر بیٹھ کر کے تمہارے لیے دعا کروں گی، لیکن بیٹا کمانے کے لیے جا رہے ہو، حرام مت کمانا، حلال کمانا۔ اللہ، میں نے بڑی محنت سے تم کو دودھ پلایا ہے بیٹا، اگر حرام کماؤ گے میرا دودھ بھی ناپاک ہوگا اور خدا الگ ناراض۔ ایک آدمی اتنا بڑا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا، اس کا ریکارڈ تھا پھوٹی کوڑی خیرات نہیں کیا جیتے۔ جب مرنے لگا تو پاؤں ایسے پھیلا دیا جیسے مذبوحہ بکری پاؤں پھیلا دیا، اور آنکھ ایسے پھاڑ دیا جیسے دانتی لگنے والے کو آسمان کی طرف دیکھتا ہے آنکھ پھاڑ کر۔ تو لوگ آئے، محلے کے لوگ آئے، مسجد کے لوگ آئے، مدرسے کے لوگ آئے، سارے لوگ آئے، ارے دنیا میں جیتے جی تمہارا ریکارڈ رہا، تم نے ایک پیسہ خیرات نہیں کیا، جانے کا وقت ہے، جانے سے پہلے کچھ دے کر کے جاؤ، خیرات کر کے جاؤ۔ ابھی جب میں مسجد میں تھا تو ایک صاحب آئے، ناشتہ کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ مسجد کی زمین نے تو میری ماں نے دیا، اور ادھر جو مدرسے کی زمین ہے میرے باپ نے دیا۔ میں نے کہا آپ کے ماں باپ خوش نصیب تھے، مرنے کے بعد بھی نام اعمال کھلا ہوا۔ بے شک حق ہے، سچ ہے۔ کہہ رہے جیتے جی تو کچھ دیا نہیں، مرنے کے وقت کچھ دے کر کے جاؤ۔ تو صفا ہو کر کے بولا اور کیا دوں، جان تو دے رہا، اور کیا دے گا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ بارہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا آ رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اپنی شادی، بیٹے کی شادی، پتہ نہیں کہ کس کی شادی، پکڑے گئے۔ اچھا جن لوگوں کی شادی ہو گئی ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، اگر وہ دوسری اور تیسری کے چکر میں ہے ان کی بیوی نے ہاتھ دیکھے، جلسہ ختم پر جب وہ گھر جائیں گے تو رات کو رات ڈرامہ پیک کریں گے، سیدھے قیامت۔ میں غور سے دیکھ رہا ہوں پنڈال کو، تو دیکھ رہا ہوں بوڑھے کم ہیں، بچے بہت کم ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ ابلیس جاگ گئے، سو گئے تھے بستر پر گنگا بہا دیا، پیشاب کر، آج بستر بچا ہوا، اور جوانوں کی تعداد میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے جوانوں کو قبولیت کی گھڑی میں دعا دیتا ہوں،
اللہ ہمارے جوانوں کو دین دوری راہ چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے. آپ لوگ سیدھا جنت میں جوان ہیں. حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. دھیان سے رکھیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ابھی دیکھیے گا, ابھی عبد الکریم صاحب بتا رہے تھے کہ ماں باپ 7 بچے کو ایک ساتھ پالتے ہیں لیکن 7 بیٹے 2 ماں باپ کو نہیں پالتے. بے شک بے شک ایسا فرق ہو گیا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, جب تک بیٹا کنوارا رہتا کما کر کے دیتا ہی نہیں. باپ کے ہوٹل میں کھاتا ہے, کھایا پیا گھس کا, بنگالی بھائی کس کا, نکل جاتا. لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے تو چڑھائی ہوتی ہے سسرال کی طرف سے, تو وہاں کماتا ہے, بیوی کے لیے کماتا ہے, سسرال کے لیے کماتا ہے, لیکن ماں باپ کے لیے نہیں کماتا. 2 کاہل جوان بیٹھے ہوئے تھے. ایک بولا میں اتنی جلدی نہاتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ جلدی میں کوئی نہا ہی نہیں سکتا. دوسرا بولا کہ ارے مجھ سے زیادہ جلدی میں تم کیسے نہا سکتے ہو؟ کہا کہ میں اتنی جلدی نہاتا ہوں کہ صابن تک نہیں لگا. دوسرا کاہل بولا کہ میں تو تم سے زیادہ جلدی میں نہاتا ہوں, پانی تک نہیں لگا. ایک جوان اللہ کے رسول کی خدمت میں بولا یا رسول اللہ میں درزی ہوں, سلائی کا کام. اللہ کے رسول نے کہا دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ, درزی ہو. سچائی سے اگر یہ کام کرو گے, جب تمہارا انتقال ہوگا تو جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جوان کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں راج مستری ہوں, گارا مٹی کا کام کرتا ہوں, بڑا چھوٹا آدمی ہوں, چھوٹا پیشہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا دل چھوٹا مت کرو, گارا مٹی کا کام کرتے ہو, راج مستری ہو, سچائی سے یہ کام کرتے رہو گے, اگر اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا تو جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سبحان. تیسرا جوان کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ میں قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے کو پڑھاتا ہوں, ٹیچر ہوں, معلم ہوں, مدرس ہوں, قوم کے بچے کو پڑھاتا ہوں. یہ بچے ماتھا کھا جاتے ہیں, ان کو پڑھانا بکری کو تعلیم دینا دونوں برابر, دماغ کھا جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا دل چھوٹا مت کرو, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہیرا بناتے رہو. تمہیں پتا نہیں اس حال میں اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو جنت میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ. آخری جوان کھڑا ہوا مجلس میں, کہا یا رسول اللہ میں کاروبار کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, چھوٹا پیشہ ہے, تجارت کرتا ہوں, ماں باپ کے لیے کماتا ہوں, اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے کماتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تجارت میں دھوکہ نہیں دو گے, جھوٹ نہیں بولو گے, سچائی کے ساتھ تجارت کرو گے, جب مر جاؤ گے تو میرے ساتھ جنت میں اٹھائے جاؤ گے. بے شک حق ہے, سچ. آپ جائیے ٹرین کو دیکھیے تو جو اگلا ڈبہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا ڈبہ ہوتا ہے, وہاں گارڈ نہیں ہوتا, ایک ایک ڈبہ نکلتا جاتا ہے. جو لاسٹ ڈبہ ہوتا ہے پاور بینک, وہاں پر گارڈ ہوتا ہے, اور گارڈ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ چلتی ٹرین میں چڑھ جاتا ہے اور چلتی ٹرین سے اتر جاتا ہے. مجال نہیں کسی کو ایسی پریکٹس ہو, لیکن گارڈ ہے چاہے 100 کی رفتار میں 50 کی رفتار میں ٹرین ہو, گارڈ چڑھ جاتا ہے, گارڈ ٹرین سے اتر جاتا ہے, اتنی پریکٹس ہوتی ہے اس کی. 2 جوان یہاں سے گئے ٹرین پکڑنے کے لیے, ٹرین کھل گئی, ایک ایک ڈبہ نکلنے لگا, یہ لوگ دوڑ رہے ہیں, ٹرین نکل رہی ہے. اب آخری ڈبہ بچا, گارڈ والا ڈبہ بچا. گارڈ کو بڑا رحم آیا کہ یہ جوان چھوٹ جائے گا, وہ جلدی سے اترا, ایک کو پکڑا, اٹھا لیا, اندر لے کر. وہ بولا سبحان اللہ, گارڈ بولا سبحان اللہ, تم چڑھ گئے. کہا حضور میں تو چڑھانے کے لیے آیا. تینوں عرب ہمارا دوستاں ہمارا, کرکٹ کی فیلڈ میں ہے سارا جہاں ہمارا, کرکٹ کی فیلڈ میں ہے گیندوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں. بلہ بھی آئی پی ہے قومی نشان ہمارا, بلہ بھی آئی پی ہے. بالنگ سے ڈرنے والے برطانیہ نہیں ہم,
اوور میں کر چکا ہے تو امتحان ہمارا دفتر ہے سب معطل اسکول ہے مقفل کرکٹ میں مست ہے ہر پیرو جوان ہمارا کرکٹ میں مست ہے میں دو چیز سے آپ کو کہہ رہا ہوں آگاہ کر رہا ہوں ہمارے جوان اگر موبائل کے غلط استعمال سے بچ جائیں کرکٹ کا بلہ ہاتھ سے ہٹا دیں میں گارنٹی دیتا ہوں ہمارے جوان مقدر کے سکندر ہوں گے دنیا پیچھے ہوگی دنیا ہمارے جوان کو پیچھے نہیں کر سکتی بے شک بے شک کرکٹ چھوڑ دیں گے موبائل کے غلط استعمال کو چھوڑ دیں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پکڑے گئے ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے ملاقات کریں گے روتے ہوئے بچے کو موبائل پہ میں نے 2-4-5 آدمی کو پہچان لیا وہ برابر میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ کنیا کے بھی مانو ہے دلہا کے بھی مانو وہ دونوں طرف سے آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں زحمت تمام صرف 5 منٹ کا میرا پیغام باقی ہے 2 عظیم مہمان ابھی باقی ہیں ان کو سننا ہے اور جلسہ نکل چکا ساحل پر کشتی لگنے والی ہے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں دھیان سے اس کو سنیے گا بہت بڑا پیپ کر جب پورا پی لیا نشہ سر پر آیا تو چلو میں پیشاب کرا روح البیان میں لکھا ہے کہ چلو میں پیشاب کر رہا ہے جب پیشاب جمع ہو گیا تو اسی پیشاب سے منہ دھو رہا اور اس کے بعد کیا دعا پڑھ رہا ہے الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا اس کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو شراب کی نحوست کہ شراب کا قطرہ حلق کے نیچے آیا عقل سے پیدل ہو گیا دنیا کی سب سے بڑی دولت کی عقل ہے اس سے محروم ہو گیا اور جیسے ہی نشہ اس کے سر پر آیا پیشاب کو اس نے پانی سمجھا اور پیشاب ناپاک چیز اس پر اللہ کا نام لیا سینے سے ایمان چلا گیا دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا بے شک حق ہے سچ بے شک پہلے کنواں چلتا تھا آج بھی پرانا کنواں بستی میں ہوگا کنویں میں ایک قطرہ شراب کا ٹپک گیا ایک بوند شراب کی گر گئی ایک قطرہ ٹپک گیا لوگوں نے کہا اس کنویں کو بند کر دو اس پر مینار بنا دو مسجد کا مینار بنا دو مسجد کا مینار بنا دیا گیا روح البیان میں لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جب تک مینار باقی رہے گا میں اس پر آذان نہیں دے سکتا اس ایک قطرے شراب کی وجہ سے جب تک وہ مینار باقی رہے گا میں ایک آذان نہیں دے سکتا اللہ اکبر کبیرہ آپ اندازہ کیجئے جب ایک قطرے کی نحوست کا یہ حال ہے پوری بوتل کا کیا حال ہے تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپ سے پٹی ہٹا رہا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں صرف آپ دارو سے بچ جائیے میں گارنٹی دیتا ہوں مسند رسول پر اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا بے شک صرف آپ بچ جائیے اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا روض الفائد کتاب اس کتاب میں لکھا ہے تمہاری بیٹی پر کسی جوان نے رشتہ دیا اور تم کو پتا چل گیا کہ یہ جوان دارو پیتا ہے بہت بڑا پیپر ہے تم کو پتا چل گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پتا چل گیا شادی سے پہلے بیٹی کی شادی سے پہلے اس جوان سے اپنی بیٹی کی شادی مت کرو اگر کل تمہاری بیٹی کو طلاق پڑے گی انجام برا ہوگا جیسے یہ جوان گنہگار اسی طرح بیٹی کا باپ گنہگار آخری نمونہ آپ کی خدمت میں دیتا ہوں شراب کی دکان پر بادشاہ آیا بولا کہ او ساتھی او دکاندار ایک گلاس دے دو ایک گلاس دارو پی کر کے کہتا میں کون ہوں دکاندار بولا کون کہ میں نوکر خود بادشاہ اپنا رتبہ گھٹا کر کے بولا میں نوکر دوسرا گلاس جب چڑھایا بولا میں کون ہوں بولا کون ہوں نوکر نوکر نہیں صرف سالار رتبہ بڑھایا تیسری بوتل جب لیا چڑھایا تو کہتا میں کون ہوں دکاندار بولا کون ہوں سپہ سالار ہو سپہ سالار نہیں ہوں بادشاہ دکاندار دکان بند کر کے بولا بھائی صاحب آپ کوئی گلاس نہیں آپ کوئی بولا ارے اللہ کا بندہ ڈبل پیسہ دوں گا چوتھی بوتل دے دو میں چڑھانا چاہتا ہوں کہ نہیں تیسری بوتل چڑھا کر کہتے ہو میں بادشاہ ہوں اگر چوتھی بوتل چڑھاؤ گے تو کہیں یہ نہ کہہ دو میں خدا ایک میں خار سریرا
پڑا تھا کل رات، ہاتھ پاؤں میں لگی سرد ہوا تو ہلا، ہاتھ پاؤں میں لگی سرد ہوا تو ہلا، ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا، ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا، ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا، ساقیا ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا۔ پیغام ختم ہو گیا، آپ پھاڑ پھاڑ کر کے ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا کہ یہ آپ کی نظر میں لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں، لگائیے کتنی نظر لگاتا ہے۔ یہ رمضان چلا گیا، یہ پہلا رمضان ہے کہ 5 جمعہ آپ کو ملا ہے، ریکارڈ تو ملا ہے۔ اس رمضان میں 5 جمعے آپ کو ملے، ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، 4 جمعے ملتے تھے، تیسرے جمعے کے بعد چوتھا جمعہ الوداع ہو جاتا، لیکن اس بار 4 جمعہ کے بعد جو آخری جمعہ آیا ہے وہ الوداع تھا۔ الوداع میں مائک پکڑ کر کے کھگڑیا کے امام صاحب نے وہی اعلان کیا، مانسی کے امام نے وہی اعلان کیا، بھاگلپور کے امام صاحب نے وہی اعلان کیا۔ جب دلی کے امام صاحب نے مائک پکڑ کر کے اعلان کیا، لوگوں الوداع جمعہ ہے، آخری اعلان سنو، عید کی نماز عیدگاہ میں 7:30 بجے ہوگی، 8:30 بجے ہوگی، 9:30 بجے ہوگی۔ ایک مقتدی خفا ہو کر کے بولا، امام صاحب اعلان واپس لو، عید کی نماز مسجد میں پڑھو گے تو میں پڑھوں گا، عیدگاہ میں پڑھو گے تو نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب نے کہا یہ پاگل کہاں سے آ گیا، تم کو کیا پریشانی ہے عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے؟ پریشانی، میرے بھائی کا کیس چل رہا ہے 10 سال سے، وہ منحوس عیدگاہ میں پڑھتا، اس کے ساتھ میں کبھی نہیں۔ تو امام صاحب کو سمجھ میں آ گیا اس کے گھر کا مسئلہ ہے، ایک چٹکی میں حل کر دے گا۔ امام صاحب نے کہا، ارے پریشان آدمی، میں ایک چٹکی میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، تم بھی عیدگاہ میں نماز پڑھو گے، وہ بھی عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، وہ ایک کنارے نماز پڑھے گا، تم ایک کنارے نماز پڑھو گے، جب نماز ختم ہوگی تو وہ ایک کنارے سے چلا جائے گا، تم ایک راستے سے چلے جاؤ گے، سانپ بھی مر گیا اللہ کی بھی رکھے۔ تو خفا ہو کر کے بولتا ہے، امام صاحب آپ ایک کنارے کی بات کرتے ہو، اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرا بھائی جنت میں گیا ہے تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں۔ استغفر اللہ۔ ہندو مسلمان کا مجمع تھا، جلسہ ہو رہا تھا، مہاتما گاندھی جی آئے تو ادھر والے سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ ہندو ہیں، کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر والے سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کہ کھڑے ہو جاؤ۔ مسلمان سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہم نے مسلمان سے میم کو نکالا۔ ہندو سے کہا کہ اگر تم ہندو ہو تو ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا۔ مسلمان دیکھتے رہے، ہندو دیکھتے رہے کہ مہاتما گاندھی جی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ہندو سے مسلمان سے مہاتما گاندھی جی نے کتنا پیارا سبق اور پیغام دیا، کہا کہ دیکھو تم ہندو ہو، ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم مسلمان ہو، ہم نے مسلمان سے میم کو نکالا۔ جب ہاں کو میم سے دیا گیا تو ہم ہو گیا کہ ہم اور تم نہیں ہو، ہم جو ہیں وہی تم ہو، یعنی تم بھی ہندوستانی ہو، ہم بھی ہندوستانی ہیں، دونوں کا ملک ایک ہے، دونوں کا وطن ایک ہے۔ بے شک بے شک۔ جب عیدگاہ میں نماز ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا تماشا ہوتا ہے۔ 3 بار سینے سے سینہ ٹکراتا ہے، 6 بار گلے ملتے۔ جب سینہ ٹکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتھر سے ٹکراتا ہے، اور جب گلے سے گلے ملتے تو ایسا لگتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پر آج لٹک ہی جائے۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے کہ یہ سنت ہے کہ بدعت ہے۔ نماز کے بعد عیدگاہ میں نماز کے بعد لوگ گلے سے گلے ملتے ہیں، سینے سے سینے لگاتے ہیں۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں، نقصان کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، یہ بتاؤ۔ آپ 1000 بار سینے سے سینہ لگائیے، اگر سینے میں کینہ ہے کوئی فائدہ ہوگا۔ سینے میں کینہ ہے، سینے میں حسد ہے، سینے میں بدگمانی ہے، سینے میں دشمنی ہے، 1,00,000 بار بھی سینے سے سینہ لگاؤ، گلے سے گلے ملو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ بستی کے کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا، لوگ آئے اور بولے مولانا کیا کریں؟ اب پورا پانی نکال دو، اس کے بعد پانی چیک کراؤ، ہم بتا دیں گے کہ پاک ہے کہ نہ پاک۔
बस्ती के लोग गिलास में पानी लेकर के आए, कहा मौलाना पूरा पानी निकाल दिया कुएं का। गिलास को जो चेक किया तो उसमें बाल नजर आ रहा। तो मौलाना ने कहा ये बाल किसका? कहा कुत्ते का बाल। कहा कुत्ता नहीं निकला। कहा कुत्ता कहाँ निकाला? आपने कहाँ कहा था कुत्ता निकालने के लिए? आप कहा था पानी निकालने। कह रहे बेवकूफ आदमी, जब कुत्ता बाकी रहेगा और पानी 1 लाख मार में निकाल लोगे कोई फायदा नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको संगति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह क्या साली का जोश होता है भाई। ये उठाया है ये। अच्छा मैं देख लिया, जो इनाम मिला है वो भी छीन लेंगे। शादी के 4 महीने के अंदर औरत को बच्चा हो गया। अभी शादी के 4 ही महीने हुए थे, औरत को बच्चा हो गया। घबरा करके शोहर से कहा इसका क्या नाम रखे, इतनी जल्दी पैदा होगा। शोहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या नाम रखोगे? अभी आप देख रहे हैं फूल माला है रखा हुआ, स्टेज पर फूल माला रखा हुआ है। जब 14 साल का वनवास काट करके राम जी आए, सीता जी आई, तो लक्ष्मण जी के हाथ में माला दिया गया कि आप अपनी भाभी के गले में डाल करके सम्मान करो कि आबरू बचा करके आई है, ऐसी देवी है, ऐसी पवित्र औरत है, इनका सम्मान करो, गले में माला डालो। लक्ष्मण जी के हाथ में माला है और वो 10 कदम चलने के बाद माला लेकर के खड़े हुए, आगे नहीं बढ़े। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी से कहा अरे भाभी के गले में माला डाल दीजिए, सम्मान कीजिए। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, उस नमूने की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह उसी नमूने पर हिंदुस्तान को दोबारा जिंदा फरमाए। लक्ष्मण जी माला लेकर के खड़े हुए। पूछा गया कि लक्ष्मण जी जाइए, सीता जी भाभी हैं आपकी, आप देवर हैं, वनवास में उनके साथ रहे, जाइए गले में माला डाल करके आइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी भाभी अकेली नहीं बैठी है, 5 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि मेरी भाभी उसमें कौन है। अब माला डालूं तो किसके गले में डालूं? कह रहे आप देवर हैं, वो भाभी है, आप उसको नहीं पहचानते, भाभी को नहीं पहचानते। का भाभी को कहाँ पहचानता हूं, तो घूंघट डाल करके रहते। मैंने चेहरा देखा ही, मैंने चलते हुए पैर देखा है, पैर के सिवा कुछ नहीं देखा है। क्या पैगाम। ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह हमारी माँ और बहनों के ईमान और आबरू की कदम कदम पर इबादत फरमाए। आमीन। एक औरत पर्दे में रहना चाहती है, उसका शौहर कहता है पर्दे से बाहर हो जाओ। 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा फिल्मी हीरोइन बनो, दुपट्टा हटाओ, बुर्का हटाओ, लिपस्टिक लगा करके, टिकली लगा करके फिल्मी हीरोइन बन करके पर्दे से बाहर हो जाओ। आधा पर्दा किया, आधा पर्दे से बाहर हो गई। दूसरा बेटा पैदा हुआ, 4 साल हो गए। शौहर ने कहा अरे पर्दे से बाहर हो जाओ, औरत बाहर हो गई। तीसरा बेटा पैदा हुआ, 6 साल हो गए। अब औरत ने कहा कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, मैं बताती हूं। तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूं। औरत ने रोना शुरू किया। उसका पहला बेटा आया, उसने कहा अम्मा क्या हुआ? का तुम्हारे बाप ने बाल खोल करके मारा है। तो लड़का कहता है अम्मा क्यों अपने शौहर की आबरू का तमाशा कर रही हो? पहली बार मारा है, आबरू को छुपाओ, तमाशा क्यों कर रही हो? माँ ही को नसीहत करके चला गया।
दूसरा बेटा आया तो माँ रोने लगी। माँ से पूछा कि अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल खोल करके मारा है। उसे जलाल आया, अपने बाप को 100 गाली दे करके चला गया। तीसरा बेटा आया, माँ रो रही है, पूछा कि अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है। अब क्या था? लाठी लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया, हर कसर पूरी करके चला गया। अब वो औरत आई अपने शौहर के सामने के पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क होता है। पहला बेटा मेरा पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, क्या देखो बात है। उसने मुझको ही नसीहत कर दिया, तुम्हारी आबरू का लिहाज किया, चला गया। और दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, मारा नहीं मगर गाली दे करके गया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो उसने मारा भी, गाली भी दी, तुम्हारी आबरू का तमाशा कर दिया। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का अल्लाह संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। खत्म हो गया। 3 वादा आपसे लेता हूँ, बहुत बढ़िया अभी है। जलसा खत्म नहीं हुआ है। अभी अजीम मेहमान, अजीम शायर जिनको सब लोग सुनते हैं, यहाँ तक के मुकर्री लोग भी सुनते हैं, अल्लाह और हम लोग बहुत बड़ी चोर हैं। दिल खैराबादी साहब के तरन्नुम को चुराते हैं और तकरीर में पेश करते हैं। इसलिए आप लोग मत समझिएगा कि हाँ मुकर्रिर को सुन लिया काम बन गया, नहीं, काम आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए सुन करके जाना है। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, हजरत रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। वो पढ़ दीजिए, वो नन्हे गुलफाम। दिल साहब की फरमाइश हो रही है कि कुछ पढ़ दीजिए, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ पढ़े बगैर सब कुछ उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन उनकी फरमाइश है, उनका बड़ापन है कि हम लोगों से फरमाइश करते हैं। इजाजत है, एक मर्तबा हाथ उठा के दोनों हाथ को लहरा के आसमान की तरफ, माशाअल्लाह हजरत जलसा अब शुरू हुआ है। अल्लाह क्या बात है, हाँ, क्या बात है, माशाअल्लाह। लग रहा है कि कल की तारीख कैंसिल करनी पड़ेगी। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर, क्या बात है। एक बिहारी था, दूसरा बंगाली था, तीसरा पंजाबी था। बहुत सही। बिहारी कहता था कि मैं पंजाबी से अच्छा, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा। सब एक दूसरे को अच्छा करते थे, अपने को अच्छा करते थे, एक दूसरे को अच्छा नहीं करते। बादशाह ने सोचा कि इसका इम्तिहान करते हैं, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल करेगा उसको बर्खास्त करेंगे। बिहारी को बुला करके कहा तुमको क्या पसंद है? मुझे बेर पसंद है, लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? मुझे मालदा आम पसंद है, लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? मुझे कटहल पसंद है, लेकर। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हुआ। तो बादशाह ने कहा बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली नहीं फेंक सकते, छिलका नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाजत नहीं, निकल करके बैर पास करना। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, लंबा बैर, जाकर क्या टके तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की तो अंदर बैर नहीं गया, दोबारा मुंह में बाहर वापिस आ गया, तो हंसने लगा। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है कि बैर जाकर के अटकता है और मौत का खौफ होता है, इसलिए रोते हो, लेकिन हंसते क्यों? कहा हुजूर हंसने की एक ही वजह, जब बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है? हाँ, क्या जब बात। स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया,
बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा कि लंका बुझाएगा? اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام، اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، وہ گھر ہے رسوا بدنام، اے میرے ننھے گلفام، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد، سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اللہ کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دوسرے وعدے پر ہاتھ اٹھائیے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرے وعدے پر ہاتھ اٹھائیے، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں کتابوں سے باتوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین در شک کے گھر میں، بڑے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ पहले पूछ लीजिए लोगों से, ना 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 तैयार दुआ करे जाएगी। माशाअल्लाह हजरत, ये लीजिए, अल्लाह अल्लाह, ये पिपरा लतीफ भाई भारे किराए का इंतजाम कर दिया, अल्लाह सलामत रखे। जियो पिपरा लतीफ वालों, 100 साल मेरे बस में रहता तो कयामत तक के लिए कह देता, लेकिन इजाजत नहीं है, इसलिए जियो माशाअल्लाह। ये हजरत को इनाम आप लोगों ने दिया है। आइए मेरे दोस्तों, अब हजरत दिल खराबाजी आप लोग ना चाहिए, दुआ